نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج ہم نے 27ویں پارے کی سورۃ الواقعہ سے اپنی تلاوت کا آغاز کیا اور 28ویں پارے کے نصف سے کچھ آگے سورۃ الجمعہ تک کی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورۃ الواقعہ کے اندر ابتدائی حصے میں اللہ تبارک و تعالی جنتی لوگ اور دوزخی لوگوں کے احوال کو ذکر فرماتے ہیں۔ جہاں جنتی لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے یا تو اللہ تبارک و تعالی واضح طور پہ فرما دیتے ہیں کہ جی جنتی لوگوں کا تذکرہ ہے، یا اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جو دائیں والے لوگ ہیں ان کا جو ہے نا وہ یہ معاملہ ہوگا، اور جو بائیں طرف والے لوگ ہوں گے ان کا یہ معاملہ ہوگا۔ تو دائیں طرف سے مراد وہ جنتی ہوتے ہیں اور بائیں طرف سے مراد جو ہے وہ جہنمی لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جہاں جنتی لوگوں کا تذکرہ ہے، اللہ پاک نے یہ ذکر فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، دائیں طرف والے لوگ کیا ہی عمدہ قسم کے وہ لوگ ہوں گے۔ فرمایا فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ، وہ بغیر کانٹوں والے بیری کے درخت کے سائے میں عیش کر رہے ہوں گے۔ اور فرمایا وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، بھرے سائے والے کیلوں کے درختوں کے نیچے جو ہے نا وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور یہ جو بیری کا درخت ہوگا، یہ جو کیلوں کے جو درخت ہوں گے، فرمایا کہ ان کے سائے بہت لمبے لمبے ہوں گے، یعنی سائے کے اندر یہ زندگی گزار رہے ہوں گے۔ فرمایا وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، اور ان کے لیے بہتا ہوا پانی ہوگا۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور ان کے لیے بہت سارے جو ہے وہ پھل فروٹ ہوں گے۔ فرمایا لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، یہ نعمتیں ایسی دی جائیں گی نہ وہ کبھی ختم ہوں گی، نہ ان نعمتوں پر کسی قسم کی استعمال کے اعتبار سے کوئی پابندی لگائی جائے گی، کبھی پابندی اس پہ نہیں لگائی جائے گی۔ فرمایا وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، اور ان کے لیے ایسی نشست ہوگی جو بلند و بالا ہوگی۔ فرمایا اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، اور ان کے لیے ہم جو ہے وہ ایک بہترین شان و شوکت والی جو ہے ان کو عورت دیں گے۔ فرمایا فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، اور وہ عورتیں کنواری ہوں گی۔ عُرُبًا أَتْرَابًا، اور فرمایا کہ وہ ان کی ہم عمر ہوں گی۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ کون لوگ ہیں؟ اصحاب الیمین، دائیں طرف والے لوگ ہیں، اور ان دائیں طرف والوں کے لیے یہ سب چیزیں اللہ پاک نے رکھی ہیں۔ تو وہاں کی حوریں اور وہاں کی عورتیں اس کو ملے گی کہ جو یہاں پر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو آدمی یہاں پر اللہ معاف کرے حرام کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کچھ نہیں ملنے والا، اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ جو شخص یہاں پر اپنی بدنگاہی سے اپنے معاملات کو چلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی وہاں اس کو کچھ بھی نہیں دیں گے، وہاں ان کے لیے داروغہ ہوگا، اور وہ جتنی سختی سے بات کرے گا، اس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں، وہ ان کو کہے گا خاموش ہو جاؤ، اپنی زبان بند کرو، اس طریقے سے ان کو ڈانٹنے لگے گا۔ تو یہ جنتی جو حوریں ہوں گی ان کو ملیں گی کہ جن کی نگاہوں کی حفاظت دنیا میں رہتی ہوگی۔ اچھا جی، فرمایا دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو جہنمی لوگ ہیں، اور ان جہنمی لوگوں کا احوال جو ہے نا بڑا عجیب و غریب ہوگا۔ فرمایا کہ وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، بائیں طرف والے لوگ کیا ہی وہ لوگ ہوں گے عجیب و غریب قسم کے۔ فرمایا فی سموم و حمیم، ان کے لیے لو ہوگی، لو سمجھتے ہیں جو گرمی میں لو چلتی ہے، فرمایا کہ ان کے لیے لو ہوگی، وہ حمیم، اور ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ فرمایا وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور ان کے لیے سیاہ دھوئیں والا سایہ ہوگا، یعنی سایہ تو ہوگا لیکن سیاہ جو ہے اس میں دھواں ہوگا۔ فرمایا لا بارد ولا کریم، نہ ان کو وہ سایہ ٹھنڈک کا فائدہ دے گا، نہ ان کو کسی اور قسم کا فائدہ دے گا۔ فرمایا انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہے تھے بڑے عیش و عشرت میں گزار رہے تھے۔ فرمایا کہ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، یہ لوگ اپنے گناہوں پر مصر تھے۔ ایک مرتبہ سمجھا دیا جی غلطی کی آپ نے، پھر سمجھایا کہ آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نہ کریں، یہ کام نہ کیا کریں۔ لیکن وہ کہتا ہے نا آدمی کہ میں کسی کے نہ مانوں، میں کسی کے نہ مانوں، بس میرے جی میں جو آئے گا میں کروں گا، میں غلط کر رہا ہوں یہ صحیح کر رہا ہوں، آپ کو اس سے کیا مطلب، آپ کو میری خبر میں جانا ہے؟
آپ سے میرے بارے میں سوال ہوگا. کہتے ہیں لوگ بڑے آسانی سے یہ جملے کہہ دیتے ہیں, دن بھر میں 10 مرتبہ ہم یہ جملے سنتے ہیں, آپ نے میری خبر میں جانا ہے, آپ سے میرے بارے میں سوال ہوگی, آپ اپنے کام سے کام رکھیں, آپ کو کیا پرابلم ہے اس چیز کی. یعنی جس کو کہتے ہیں نا برائی سے روکنا, اس زمانے میں برائی سے روکنا یہ جرم ہو گیا ہے. تو فرمایا کہ ایسے لوگ جن کے لیے یہ سارے عذابات ہوں گے, یہ وہ لوگ ہوں گے جو گناہ پر مصر تھے اور بالکل جم کر جو ہے وہ گناہ کرنے والے تھے, تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عذاب اور اس طریقے کے معاملات ان کے لیے رکھے ہیں. اس کے بعد سورۃ الحدید ہے. حدید کسے کہتے ہیں؟ حدید لوہے کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ لوہے کو کہتے ہیں. اس سورت کا آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جہاں اتنی نعمتیں اتاری ہیں وہاں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, ہم نے جو ہے نا وہ لوہا بھی اتارا. انسان لوہے سے کتنے کام لیتا ہے, وہ چیز جو مضبوط بنانی ہوتی ہے انسان اس میں کس چیز کا کام لے رہا ہوتا ہے, وہ لوہے کا کام جو ہے نا اس میں لیا جا رہا ہوتا ہے. تو فرمایا ہمارے گھروں میں جو سریے ڈلتے ہیں وہ کیا ہے, وہ یہی چیز تو ہے اس سے ہمارے جو گھر کے اندر کسی قسم کی پختگی پیدا ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا. کیا ہوگا پھر؟ فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم, اور اس کو اللہ پاک اس کے قرض کو دگنا تگنا چگنا کر دیں گے. جو اللہ کی راہ میں دے گا گویا کہ اللہ کیا انویسٹ کر رہا ہے, اور یہ انویسٹمنٹ ایسی جگہ ہو رہی ہے کہ جس کاروبار میں جس تجارت میں کبھی دھوکہ اور کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا. جس نے اللہ کو دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کا مال ڈبل ٹرپل کر کے لوٹا دیا. اللہ فرماتے ہیں ہمیں دو بطور قرض کے. اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے, لیکن اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہمیں دو, یعنی ہمارے بندوں کو دو, ہم تمہیں وہی مال ڈبل ٹرپل چگنا کر کے ہم جو ہے نا تمہیں عطا کر دیں گے. یہ مال خرچ کرنے کا جذبہ ہے نا, یہ ہمارے یہاں بہت کم ہو گیا. ہمارے یہاں بہت کم ہو گیا. خرچ کیا جاتا ہے صرف مخصوص رمضان کے مہینے. رمضان کا مہینہ ہے, عجیب غریبوں کو دے دو بس ختم. وہ بھی زکوٰۃ جو فرض ہے وہ نکال دی, اور وہ بھی وہ نکالتے ہیں جو تھوڑے دیندار لوگ ہیں بس. لیکن جس کو اللہ پاک نے جو نا جو دین کی دولت دی ہے اس سے تو یہ فائدہ اٹھا لیتا ہے, لیکن جو دین سے دور ہوتا ہے نا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے بڑا خطرہ ہے. 100 جگہ خرچ کر دے گا, 100 جگہ آدمی اپنے مال کو لٹا دے گا, لیکن جہاں دین کے معاملے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے اور جو مسجد مدرسے کو دینے کی بات آتی ہے, ان کے منہ سے جو کلمات نکلتے ہیں الامان نفیس الامان نفیس, کہتے ہیں مولوی سارا کھا جاتے ہیں. اب کیا کہا جائے کہ مولوی صاحب کہاں کھاتے ہیں بھائی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. بڑی زبردست نور کی گفتگو ہے یہ. اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت میں مومنین مرد اور مومنین عورتیں وہ جب سفر کریں گی پل صراط کا, تو ان کو پل صراط کے سفر میں نور کی یعنی روشنی کی ضرورت ہوگی. اور یہ روشنی کس چیز کی ہوگی؟ ایمان کی روشنی ہوگی. اور کون سا نور, کس چیز سے نور پیدا ہوتا ہے؟ سورۃ الکہف کی جو تلاوت ہوتی ہے نا اس سے اللہ پاک نور پیدا کرتا ہے. تو یہ نور وہاں فائدہ دے گا, یہ نور وہاں فائدہ دے گا. ایک تو ایمان کا نور ہوگا, پھر یہ جو جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے والا ہے پھر اس کا نور ہوگا, یہ پھر نور علی نور ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ نور علی نور. فرمایا کہ یہ اس نور کی مدد سے جو ہے نا یہ پل صراط جو ہے نا وہ پار کر رہے ہوں گے. اچھا جی, جب یہ پار کریں گے نا تو اب منافقین جو ہوں گے, یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم, وہ ان مومن سے کہیں گے اگر آپ تھوڑی سی زحمت فرما لیں تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دیں, کیونکہ بغیر نور کے وہ پار ہی نہیں ہو سکتا. تو مومن کو کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے دیکھو قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, تم ہم سے نور نہ مانگو, پیچھے سے نور مل رہا ہے وہاں چلے جاؤ. پیچھے سے مراد کیا ہے؟ دنیا. کہ دنیا میں ایمان حاصل کرتے ایمان کا نور مل جاتا, اعمال کے ساتھ جڑتے اعمال کا نور مل جاتا, تو تم دنیا میں جاؤ, دنیا میں تمہیں نور ملے گا. لیکن وہ اتنے بدھو قسم کے ہوں گے, وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ حقیقتاً پیچھے نور مل رہا ہے. وہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ پیچھے کی طرف مڑیں گے نا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ, اللہ ان مؤمنین اور منافقین کے درمیان ایک آڑ کو کھڑا کر دیں گے. فرمایا باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ, جو دیوار کھڑی کی جائے گی اس کے اس طرف تو مومن ہوں گے, تو ان کے لیے اللہ پاک رحمت
اور برکتوں کے فیصلے فرما دیں گے. اور اس طرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ منافقین کو رکھا ہوگا تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ وظاہرہ من قبلہ العذاب، ان کے لیے اللہ پاک عذاب کو تیار کر کے رکھ دیں گے. اور پھر وہ کیا کہیں گے؟ ینادونہم، وہ منافقین کو پکاریں گے، او بھائی ہماری بات سنو، ہماری بات سنو، الم نکن معکم، ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ کہیں گے، وہ کہیں گے مومن، قالوا بلا، کیوں نہیں تم رہتے تھے؟ ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ غرور. تم دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے تھے لیکن تم اعمال میں نہیں جڑتے تھے، نماز سے تم دور تھے، تہجد سے تم دور تھے، صدقے سے تم دور تھے، اپنا حسن اخلاق سے تم دور تھے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے سے تم دور تھے. تم کیا کہتے تھے؟ تم کہتے یہ تھے کہ جی اپنے آپ کو تم نے کئی چیزوں میں مشغول رکھا تھا، اور وہ چیزیں جو تھی وہ فتنے تھے. آدمی کہاں مشغول ہے؟ نماز کو نہیں آ رہا، کیوں؟ لیپ ٹاپ پہ لگا ہوا ہے. کہاں لگا ہوا ہے؟ موبائل میں لگا ہوا ہے. کہاں لگا ہوا ہے؟ مال اور پیسے کے پیچھے لگا ہوا ہے. کہاں لگا ہوا ہے؟ کھیل کود میں لگا ہے. تو مومنین یہ کہیں گے تم دنیا میں جب اعمال کا وقت ہوتا تھا تم اس چیزوں میں اپنے آپ کو لگا کے رکھتے تھے، اپنے آپ کو ان چیزوں میں لگا کر رکھتے تھے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا تم اس بات کے انتظار میں تھے کہ جی کچھ وقت گزرے گا میں بھی اپنے آپ کو جو نا وہ ان اعمال کے ساتھ جوڑ لوں گا، لیکن اس سے پہلے کیا ہوگا؟ تم اس اعمال کے ساتھ جڑتے حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. اس سے پہلے کہ تم اعمال کے ساتھ جڑتے تم انتظار میں تھے کہ میں دنیا سے فارغ ہو جاؤں پھر میں نماز روزے پہ آ جاؤں گا. اللہ کا امر آ گیا، یعنی کیا آ گئی؟ موت آ گئی. بس جو اس انتظار میں بیٹھا ہے نا کہ جی میں بڑھاپے میں جا کے عبادت کروں گا، اس انتظار میں بیٹھا ہے نا کہ جی میری پڑھائی جب مکمل ہو جائے گی نا تو اس کے بعد سے پھر میں جو نا نمازوں میں لگ جاؤں گا، میں حج کے بعد جو ہے نا پھر وہ میری نمازیں جو ہے نا وہ شروع ہو جائیں گی، میں اپنے آپ کو شریعت کے ساتھ جوڑ لوں گا. اس چیز کا انتظار نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ چیز تو بعد میں ہو اور موت ہماری پہلے کھڑی ہو. تو جتنا جس طرح جیسے موقع ملتا ہے آدمی اپنے آپ کو اعمال کے ساتھ جوڑ کے رکھے، اپنے وقت کو کیا کرے؟ ضائع نہ کرے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو دنیا کی جو زندگی ہے وہ کیا ہے؟ لعب ولہو، کھیل کود ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. آپ ذرا سوچیں نا، ہم دنیا کے لیے کیا کچھ نہیں کر لیتے، اپنا سب کچھ لگا دیتے دنیا حاصل کرنے کے لیے. ایسے ہی ہے نا سب کچھ. اور دنیا کس سے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے. جو بنانے والا وہ خود کہتا ہے اعلموا، جانو جانو، اس بات کو جان لو، سمجھ لو، انما الحیات الدنیا، دنیا کی جو زندگی ہے، لہو ولعب، سوائے کھیل کود کے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جو ہمارے نزدیک سب کچھ ہے، اللہ فرماتے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا جی کچھ بھی نہیں ہے تو دنیا کی زندگی گزارتے کیسے گزرتی ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا کی زندگی کے چند مراحل ہیں. ایک مرحلہ کیا ہے؟ وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. ایک تو زندگی کا حصہ وہ ہوتا ہے جو بچوں کو کھیل کود کا گزر جاتا ہے، جو بچپنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. فرمایا دوسرا حصہ کیا ہوتا ہے؟ وتفاخر بینکم، آدمی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، جو شادی کی عمر پہنچ جاتا ہے، فرمایا کہ ایک حصہ ہی آ جاتا ہے، یہ دوسرا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا. تیسرا حصہ کیا ہے؟ تیسرا حصہ فرمایا کہ وتکاثر فی الاموال والاولاد، جب آدمی کی شادی ہو جاتی ہے آدمی پھر مال جمع کرنے کے لگتا ہے کہ جی اب میری شادی ہو گئی، اب میرے بچے پیدا ہو رہے ہیں، اب ان کا مستقبل میں بناؤں، ان کے لیے کچھ چھوڑ کر چلے جاؤں. فرمایا یہ زندگی کا تیسرا مرحلہ ہے. بس یہ تین ہوتا ہے، بچپنا، جوانی اور پھر انسان کی شادی کے بعد کی زندگی. جب آدمی بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہتا ہے کہ جی ان کے لیے کچھ بنا دوں. یہ تین حصے. فرمایا یہ زندگی ہے، کھیل کود، یہ تین حصے ہیں، بس یہ گزارو گے چوتھی جگہ تمہاری قبر ہوگی. بس اس کے بعد اور کہیں نہیں جانا. جس زندگی کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، اللہ پاک فرماتے ہیں ان مرحلوں سے گزر کے تمہاری یہ زندگی ہوگی، یہاں زندگی ختم ہو جائے گی. بہرحال اللہ پاک ہمیں زندگی کی حقیقت کو، دنیا کی زندگی کی حقیقت کو، اس کو سمجھنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد سورۃ المجادلہ ہے. مجادلہ یہ جدل سے ہے، اور جدل کے معنی کیا آتے ہیں؟ جھگڑا کرنے کے نا. اس سورت کا آغاز ہوتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کی بات کو سن لیا، تجادلك في زوجها، جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، وتشتكي الى الله، اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی. واللہ يسمع تحاوركما، اللہ آپ دونوں کی باتوں کو سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ دیکھنے والا بھی. یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. ایک صحابیہ تھیں جن کا نام تھا حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ.
اور ان کے شوہر تھے اوس ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے شوہر تھے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ جملے کہہ دیتا تھا کہ تم مجھ پر ایسے ہو جیسے مجھ پر میری ماں کی پیٹھ، تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی تھی۔ کیا ہو جاتی تھی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ زہار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زہار کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو جملہ تھا یعنی اپنی بیوی کو کسی ایسی عورت کے ساتھ تشبیہ دے دینا جو عورت اس مرد پر حرام ہوتی ہے، یعنی اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ یا اپنی بہن کے ساتھ تشبیہ دے دینا، تو یہ تشبیہ دینا یہ زہار ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ زہار۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ جملہ کہہ دینا، اس وقت میں یہ حکم تھا کہ اب اس کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کی بیوی حرام ہو گئی۔ کیا ہوئی؟ حرام ہو گئی۔ تو اب انہوں نے اپنی بیوی کو یہ جملہ کہہ دیا۔ اب جب کہہ دیا تو غصے میں تو ہو ہی جاتا ہے معاملہ۔ اب جب تھوڑا ٹھنڈا ہوا دماغ، کہتے ہیں یہ کیا کر دیا ہم نے، اب تو کام ہو گیا ہمارا۔ تو اب ان کی جو اہلیہ تھیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، فرمانے لگی کہ اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھے اس طریقے کا جملہ کہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شریعت کا حکم ہے وہ تو یہی حکم ہے کہ اب تم دونوں کے درمیان طلاق واقع ہو گئی، اب تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب تم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اب علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جب اللہ کے نبی نے فیصلہ سنا دیا شریعت کا حکم تو یہی ہے، اللہ نے تو بھی تو یہی حکم نازل کیا، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے اب جو اجنبی ہو گئے، انجان ہو گئے۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ دیکھیں، کچھ سوچیں، کچھ تو ہو سکتا ہوگا، کوئی تو راستہ ہوگا۔ فرمانے لگی کہ اللہ کے نبی میرا ان سے بہت پرانا تعلق ہے، یہ میرے شوہر ہیں، عرصہ میں نے ان کے ساتھ گزارا ہے، اب بیچارے یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب اگر ہمارے درمیان اب تفریق ہو گئی، اب ہمارے درمیان طلاق ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں، ہمارا تو گھر پورا خراب ہو جائے گا، آپ کچھ تو کیجیے، کچھ تو کیجیے۔ اللہ کا نبی نے فرمایا کہ کیا ان ہوا الا وحی یوحی، میں تو وہی بات کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اللہ کا تو حکم یہی ہے کہ اب تمہارے درمیان طلاق ہو گئی تو یہ معاملات ہیں۔ تو جب یہ اللہ پاک نے ایک لفظ استعمال کیا کہ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے جھگڑ رہی تھی، تجا دنوں کا جو آپ سے جھگڑ رہی تھی، جھگڑ کیسے رہی تھی؟ تو وہ اللہ کے نبی کو یہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی عجیب بات ہے، ویسے تو احکامات اتر رہے ہوتے ہیں لیکن جب میرا مسئلہ آیا تو کوئی حکم ہی نہیں اتر رہا۔ تو یہ جملہ نا اللہ کے نبی کو فرمایا۔ بہرحال جب پریشان ہوتی ہے نا تو آدمی بھی ہو عورت ہو تو بات کہہ جاتا ہے، تو کہنے لگی کہ ویسے تو بڑے احکامات اتر رہے ہوتے ہیں اور جب آج میرا مسئلہ پھنس گیا تو کوئی حکم ہی نہیں آ رہا، تو یہ عجیب بات ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معاملہ تو ایسے ہی ہے بہرحال۔ اچھا جب وہ اللہ کے نبی نے فرما دیا نا کہ میں تو وہی حکم دوں گا جو اللہ پاک کا حکم ہے، تو پھر وہ بار بار جو ہے نا وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگی نا، وہ تشتکی اللہ سے شکایت کرنے لگی، اللہ یہ کیا ہو گیا، اللہ یہ کیا ہو گیا، اللہ یہ کیا ہو گیا۔ بہرحال جب وہ بار بار دیکھنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، یہ آیات نازل فرماتی، ٹھیک ہے نا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی سے جب گفتگو کر رہی تھی نا، تو مجھے یہ تو پتہ تھا کہ کچھ بات چل رہی ہے، میں حالانکہ زیادہ دور نہیں بیٹھی تھی لیکن مجھے یہ نہیں پتا چلا تھا بات ہو کیا رہی ہے، یعنی میں قریب بیٹھی تھی، مجھے یہ تو پتا چل رہا تھا کہ کچھ بات چیت چل رہی ہے لیکن یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ بات ہو کیا رہی ہے اور کس موضوع بات چل رہی ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی کی کیفیت نازل فرمائی اور وحی اتر گئی، اور وحی اتر کے کیا فرمایا کہ دیکھو اگر تم میں سے کوئی زہار کر لے تو وہ حکم ختم ہو گیا کہ اب ان کے درمیان طلاق ہو گئی، بلکہ کیا ہے ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، یا تو وہ غلام کو آزاد کر دیں، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، دوسرا حکم کیا ہے اگر غلام نہ آزاد کر سکیں تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھیں، اور اگر وہ بھی نہ کر سکیں تو تیسرا حکم کیا ہے پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ جو یہ حکم جو ہے نا وہ نازل ہو گیا۔ اب جب نازل ہوا آپ یہ دیکھیں اللہ پاک فرمان ہے نا کہ واللہ یسمع تحاورکم، اللہ تم دونوں کی محاورات، تم دونوں کی باتوں کو سن رہا تھا۔ وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو اسی جگہ پر تھوڑے فاصلے سے بیٹھی تھی، ان کو نہیں پتا چلا بات کیا چل رہی ہے، کچھ چل رہا ہے موضوع نہیں پتا چلا، لیکن آسمانوں پہ اللہ نے سن لیا کہ کیا باتیں چل رہی ہیں، کیا باتیں چل رہی ہیں۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا ان اللہ سمیع، اللہ سننے والا ہے، اللہ سننے والا ہے۔ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے اللہ سنتا ہے، ہم جو کرتے ہیں نا، جو ہم جو بول رہے ہوتے ہیں اللہ سنتا ہے۔ آگے فرمایا بصیر، اللہ دیکھتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے نا، تو ایک اماں نے جو نا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اشارہ کیا کہ آپ آئے بات کرنی ہے نا،
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے کام کاج چھوڑے، ساتھی کو چھوڑا، ان کے پاس چلے گئے، بات سنی نا. تو بات جب سن کے آئے تو ساتھی نے کہا کوئی کم نے بلا دیا، آپ خلیفہ وقت اور آپ اس کی اشارہ کرنے پہ آپ پہنچ گئے بات سننے کے لیے، ہمیں بولتے تھے ہم جا کے بات سننے تھے، کیا ایسی ضرورت تھی کہ آپ چلے گئے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جس کی اللہ نے سن لی تھی اور اس پر قرآن اتار دیا تھا، تو میں کیسے نہ جاتا. تو یعنی یہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ تھی، انہوں نے بلایا تھا کہ یہ بات کرنی ہے، تو جس کی اللہ نے زمین پہ رہتے ہوئے سن لی تو عمر کیسے نہ جاتا. تو فوراً جا کے جو ہے وہ بات سن کر آئے. بہرحال اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کی سنتے ہیں اور ہماری ساری باتوں کو اللہ پاک جانتے ہیں اور ہمارے سارے عمل اللہ پاک کے علم ہوتے ہیں. اللہ پاک ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ہے. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فرمایا وہ باتیں جو تم تین بیٹھ کر رہے ہو تو ما يكون من نجوى ثلاثة تم تین بیٹھ کے کر رہے ہو تو إلا هو رابعهم اللہ وہاں پر چوتھا ہوتا ہے. چوتھا وہاں پر کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. فرمایا ولا خمسة إلا هو سادسهم اگر تم 5 بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے نا تو چھٹا وہاں پر اللہ ہوتا ہے. فرمایا ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا تم چاہے 5 سے کم ہو یا 5 سے زیادہ ہو، جتنی بھی تعداد میں ہو، 2 بیٹھے ہوئے ہو تو وہاں پر بھی تیسرا اللہ پاک ہوتا ہے. جس جگہ ہوگے وہاں اللہ تمہارے ساتھ موجود ہوگا. اور پھر فرمایا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه اللہ قیامت کا دن تمہیں ہر چیز کی خبر دے دے گا. تم وہاں 2 تھے نا، تم یہ کر رہے تھے نا، وہاں تمہارا رب موجود تھا، وہ سب سن رہا تھا، سب دیکھ رہا. تم 3 وہاں بیٹھے تھے نا، وہ یہاں وہاں بیٹھ کے اس طریقے کی باتیں کر رہے تھے نا، تو پھر وہاں پر چوتھا تمہارا رب تھا، وہ ساری باتیں جانتا تھا اور تمہارے سارے معاملات کو دیکھ رہا تھا. آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہم 2 ہیں اور ہم 2 ہی باتیں کر رہے ہیں، تیسرا اللہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اور انسان یہ بھی نہ سمجھے کہ میں اکیلا ہوں، وہاں دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہوتا ہے. یہ تنہائیاں جو ہے نا اگر ہماری صاف ستھری سیدھی ہو جائے نا تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارے سمجھیں کہ 50% معاملات سیدھے ہو جائیں گے. انسان گناہ کرنے کے لیے نا جو عزت دار آدمی ہوتا ہے وہ تنہائی کو تلاش کرتا ہے، اور جب تنہائی مل جاتی ہے نا پھر تنہائیوں کے اندر آدمی معاملات کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب آدمی تنہائی اس کی سیدھی ہو جائے، اس کو پتہ لگ جائے کہ میں یہاں اکیلا نہیں، میرا اللہ بھی یہاں پر موجود ہے، تو انسان کی جو ہے نا وہ گناہ سے دور رہنے اور گناہ سے بچنے کا انسان کو جو ہے نا بہت اچھا موقع مل جاتا ہے. جہاں بھی اکیلا ہو وہی سمجھ جائے کہ یہاں پر 14 یہاں پر دوسرا میرے ساتھ میرا اللہ رب العزت ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس جب تم سے یہ کہا جائے کہ تم اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو پھر ففسحوا تو کشادگی پیدا کر دیا کرو. کشادگی پیدا کر دیا کرو. مسجد کی صف میں ٹوپی رکھ کے بندہ غائب ہو جائے اور نماز سے 30 سیکنڈ پہلے آ جائے تو یہ جگہ کا گھیرنا کہلاتا ہے. اخلاقاً یہ چیز صحیح نہیں ہوتی. شادی کے ہال میں کہیں چلے جائیں، جی یہاں میں بیٹھا ہوں، یہاں میرا دوست ہے، ابھی وہ کہاں ہے؟ جی ابھی تو وہ کوارنٹین ابھی تو نکلا ہی نہیں ہے. اب لوگ گھوم رہے ہیں، وہ بزرگ بھی گھوم رہے ہیں، وہ بچے بھی گھوم رہے ہیں، معذور بھی گھوم رہے ہیں، بیمار بھی گھوم رہے ہیں. یہاں کون آئے گا؟ وہ جو کوارنٹین سے دوست آ رہا ہے اس کے لیے جگہ رکھی. او بھائی یہ اخلاقیات کے خلاف کی چیز ہے. اخلاقیات کے خلاف کی چیز. انسان پبلک سروس جو بسز ہوتے ہیں اس میں جو ہے نا وہ سفر کر رہا ہوتا ہے، 100 طریقے کے معاملات ہوتے ہیں. تھوڑا سا نرمی کا جو ہے نا وہ گوشہ رکھے اور تھوڑا سا جو ہے نا اس میں آدمی کو دوسرے کو عزت دینی چاہیے. کبھی بھی کسی مجلس میں کوئی آدمی اگر آ جائے تو انسان کھسک کے تھوڑی سی اس کی جگہ بنا دیا کرے. اللہ کا فرماتے ہیں جو شخص یہ کام کرتا ہے فافسحوا یفسح اللہ لکم اللہ تمہارے لیے کشادگیاں پیدا کر دے گا. جو لوگوں کے لیے مجلس میں جگہ بنائے گا اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے جگہیں بنا دیں گے، ہم اس کے لیے جو ہے نا وہ لوگوں کے دلوں کو کھول دیں گے. آپ ذرا تھوڑا محسوس کریں نا، یہاں لوگ بیٹھے ہو نا پر ایک بندہ آ جائے اب جگہ نہ ہو لیکن 1-2 بندے نا وہ کھسک کے اس کو جگہ دے دیں، تو وہ جو بندہ جس کو جگہ دی گئی ہے آپ قدرتی طور پر محسوس کریں گے اس کے دل کے اندر ان لوگوں کی عزت بڑھ جائے گی. ہاں اس نے مجھے جگہ دی ہے، انہوں نے میرا احترام کیا. اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے کشادگیاں دل میں پیدا کر دیں گے اس آدمی کے دل میں جو جس کو تم نے جگہ دی ہے. تو لہٰذا جگہوں پر قبضہ کرنا اور جگہوں کو گھیرنا جو ہے نا یہ چیز جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اس سے جو ہے نا آدمی کو گریز کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ
ممتحنہ ذکر فرماتے ہیں. ممتحنہ یہ امتحان سے ہے, ٹھیک ہے. اس سورت کے شروع میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے, لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, ہمارے جو ہے وہ دشمنوں کو اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کو اپنا دوست کبھی مت بنانا. یعنی جو اللہ اور اللہ کے نبی کے دشمن ہیں ان کو کبھی دوست نہ بنانا. کیوں دوست نہیں بنانا؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم, انہوں نے تمہیں اور تمہارے رسول کو ان کے گھروں سے نکالا تھا. کیوں؟ کیا اللہ معاف کرے ان کا جرم تھا, ان تؤمنوا باللہ ربکم, کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اس لیے یہاں سے نکل جاؤ. یہ وہ لوگ ہیں مشرکین, یہ وہ لوگ ہیں غیر مسلم, وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں ہمارے نبی کو گھروں سے نکالا تھا اور ان کو در بدر کیا تھا. اس وجہ سے فرمایا کہ ان سے کبھی محبت نہیں رکھنا اور ان سے تعلق نہ رکھنا. اصل یہ صورت نازل کیوں ہوئی تھی؟ ایک صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ. یہ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے, لیکن ان کے جو گھر والے تھے نا وہ مکے میں تھے. اب جو ان کے گھر والے تھے نا مکے میں, تو مشرکین مکہ ان کے گھر والوں کو بڑا ستاتے تھے. ابھی کیا کرتے ہیں, یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ گھر والے وہاں پر ہیں, اور وہ ان کو تنگ کرتے تھے کہ بھئی تمہارا جو ہے نا وہ باپ یا تمہارا شوہر مسلمان کیوں ہوا, وہ حضور کے ساتھ جنگوں میں کیوں شریک ہوتا ہے ہمارے خلاف. تو وہ ان کو ستاتے تھے اور ہجرت کرنے بھی نہیں دیتے تھے. تو بھئی تم ہجرت کر کے اپنے شوہر کے پاس چلے جاؤ. تو یہ بڑے پریشان رہتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام نے مشرکین مکہ کی طرف جو ہے نا وہ لشکر تیار فرمایا اور ان کی طرف جو ہے نا وہ جہاد کا ارادہ فرمایا. جب جہاد کا ارادہ فرمایا نا تو ان صحابی نے ایک خط لکھا, اور خط لکھ کر اس میں اس بات کی اطلاع دی. آپ علیہ السلام خفیہ طور پر جو ہے نا وہ حملہ کرنا چاہتے تھے. انہوں نے جو ہے نا وہ خط لکھا, اور خط لکھنے کے بعد جو ہے نا وہ مکے سے ایک گانا گانے والی جو عورت ہوتی ہے نا وہ آئی ہوئی تھی, اس کو دے دیا اور اس کو کہا کہ دیکھو تم جا رہی ہو مکہ جا کر یہ سرداران قریش کو یہ میرا جو ہے نا وہ خط دے دینا. یہ کیوں کیا تھا انہوں نے؟ اس لیے کہتے ہیں چلو میری طرف سے ایک احسان ہو جائے گا, میرے بیوی بچوں کی یہ جان چھوڑ دیں گے جو ان کو وہ تنگ کرتے ہیں باہر. تو اس عورت کو کچھ پیسے بھی دیے کہ تمہارا یہ مزدوری ہے, جاؤ یہ کام کر دینا. وہ عورت جو ہے یہ خط لے کے نکلی تو کیا ہوا, وہی آ گئی. آپ علیہ السلام کو بتلا دیا گیا کہ اس طریقے کا معاملہ ہوا ہے. جب آپ کو بتلایا, آپ نے نا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کہ فلاں عورت ہے, فلاں عورت جو ہے نا وہ یہاں سے نکلی ہے اور فلاں جگہ پہ تمہیں ملے گی, تو تم جاؤ اور اس کے بعد ایک خط ہوگا وہ خط لے آؤ. یہاں سے آپ نے صحابہ کو بھیجا اور اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھیجا. تو جب وہ وہاں پہنچے تو عورت مل گئی, اور عورت کو بولا کہ وہ خط دو. اس نے کہا کون سا خط؟ خط ہے, خط نکالو. عورت مصر, جب عورت کسی بات پر ڈٹ جائے تو ڈٹ جائے. کہا کوئی خط وط نہیں ہے. تو صحابہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم خط اس طرح نہیں دو گے تو ہم بہانہ کر کے تم سے خط لے لیں گے. اب اس کو یہ کہا نا تو اس نے کہا کہ اب تو دینا پڑے گا. پھر جب وہ منع کر رہی تھی نا تو صحابی رسول نے فرمایا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ حضور فرمائے اور تیرے پاس وہ خط نہ ہو, تیرے پاس ہی ہے کہیں اور نہیں ہے. تو اس کو یہ دھمکی دی, اس نے وہ خط نکال کے دے دیا. وہ خط لے کر جو نا وہ آپ علیہ السلام کے پاس آ گئے. جب آپ کے پاس آ گئے آپ نے فرمایا حاطب بن ابی بلتع کو بلا. آپ بولے یہ کیا ہے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی خط ہے, ہاں میں نے لکھا ہے. تو فرمایا کہ یہ کیوں لکھا تھا؟ میں اللہ کے نبی میں یہاں پر, آپ حضرات یہاں پر, میرے بیوی بچے وہاں پر, وہ ان کو ستاتے ہیں, ان کو تنگ کرتے ہیں, ان کو مارتے پیٹتے ہیں, میری گھر کی عورتوں کی عزتوں کو جو ہے وہ پامال کرتے ہیں. میں نے کہا کہ ان پر یہ احسان کر دوں گا, ان کو بتا دوں گا کہ آپ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اور مجھے اس بات کی یقین ہے کہ آپ حملہ کریں چاہے ان کو پتہ بھی چل جائے فتح آپ کی ہے, فتح آپ کی, تو میرے بتانے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بس یہ کوئی تھوڑا سا احسان ہو جائے گا, میری بیوی بچوں پہ وہ رحم کھا لیں گے. تو جب یہ معاملہ ہوا نا تو عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال دی. کہنے لگے نبی میں اس کا سر خراب کر دوں. اللہ کے نبی نہیں, وہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں بدری ہوں, میں بدر میں شریک ہوں, اللہ کے نبی میں میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے, میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے, میں پکا مسلمان ہوں. بس اس لالچ میں کہ میرے بیوی بچوں کو وہ چھوڑ دیں گے اور ان پر ظلم زیادتی نہیں کریں گے, میں نے اس لیے یہ معاملہ کیا. تو اللہ کے نبی میں عمر تلوار اندر رکھو بھائی, تلوار اندر رکھو, یہ مومن ہے, پکا مومن ہے, اور یقین ہے کہ اس نے اسی وجہ سے یہ معاملہ کیا ہوگا, ہماری طرف سے اس کو معافی ہے. تو اس پر بھی یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ غیر مسلمین ہیں, ان سے انسان جو ہے نا محبت کا تعلق نہ رکھے, اور انسان جو ہے نا ان سے عشق کا تعلق نہ رکھے, پیار کا تعلق نہ رکھے, چاہے وہ غیر مسلم عورت ہو یا غیر مسلم مرد ہو.
جتنے نوجوان مغربی ممالک میں جا رہے ہوتے ہیں نا، ان کو کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہاں کسی سے محبت ہو جاتی ہے، اس پہ جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں چل رہے ہوتے ہیں. ہمیں منع کیا گیا ہے، الفاظ واپس آئیں، واضح طور پر اللہ پاک نے الفاظ ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. مودہ کہتے ہیں محبت کو، کسی قسم کا کوئی محبت والا تعلق سے نہ. ہاں کاروباری لین دین ہو تو انسان کاروباری لین دین کی حد تک وہ رکھے، وہ بھی ان چیزوں کی کاروباری لین دین ہو جو جائز چیز ہو، حلال چیز ہو، ان کی کاروباری لین دین رکھے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ کے معاملات سے انسان کیا ہے اپنے آپ کو ان سے بچائے. ہاں مسلمانوں میں محبت رکھے نا، مسلمانوں میں تعلق رکھے نا، مسلمانوں سے دوستیاں رکھے نا، اپنے چچا سے رکھے نا، اپنی پھپھی سے رکھے نا، اپنے ماؤں سے رکھے نا، ان سے نفرت ہے. ان کے گھر میں دعوت ہو جائے، ان کے گھر کی شادی ہو، خاندان کی شادی ہو، میں نے نہیں جانا، خاندان والوں سے دور ہے. کہاں جانا ہے جی؟ دوستوں میں جانا ہے. بھائی خاندان پہلے، دوست پہلے ہے. ماموں چچا تایا یہ خونی رشتے پہلے ہیں، یہ دوست پہلے ہیں. ان سے دوری ہے، اور جن سے فرمایا کہ ان سے تعلق نہ ہو ان سے تعلقات بڑھائے جا رہے ہوتے ہیں. تو بالکل ہی الٹی گنگا بہ رہی ہوتی ہے، ان سے انسان اپنے آپ کو بچائے. اس کے بعد اللہ پاک سورۃ الصف ذکر فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم عمل میں نہیں لاتے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو یہ چیز سخت ناپسندیدہ ہے کہ انسان کے قول اور فعل میں تضاد ہو. ہم سے کہہ دیا جائے نا کہ جی فجر کی نماز کے فوائد آپ ذکر فرمائیں. 1 گھنٹہ ہم میں سے ہر آدمی تقریر کرے گا فجر کی نماز کا یہ فائدہ ہے اور یہ فائدہ اور یہ فائدہ ہے، اس سے یہ ملتا ہے، سو میں ملتا ہے. اور فجر کی نماز خود کا ہے عمل کے اعتبار سے ہم پیچھے. تقریر کرنا ہم سے سیکھے کوئی، ہمارے یہاں ہم کورس کروائیں گے تقریر کرنے میں، ہم آپ کو بتائیں گے چیزوں کے فوائد کیا ہوتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں ہم پیچھے ہیں. اور اللہ کے یہاں عمل مطلوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ تقریر اور یہ چیخنا اور یہ دھاڑنا یہ اللہ کے یہاں مطلوب نہیں. اور اللہ کو یہ چیز سخت ناپسندیدہ ہے کہ انسان دین کی بات تو کرے لیکن دین پر عمل نہ کرے. تو یہ ایسا آدمی جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. ہم میں سے جو آدمی دین کی بات کرتا ہے بہت اچھا کرتا ہے، ساتھ ساتھ اس دین پر عمل بھی کرے. اور یاد رکھیے جب دین پر عمل ہوگا نا تو وہ بات جب دین کی دوسروں کو کرے گا نا تو اس میں تاثیر بھی ہوگی، اور اللہ پاک اس کے اندر ایسا اثر رکھیں گے. سامنے والا وہ ایک عام سی بات ہوگی لیکن سامنے والا اس کا ایسا اثر لے گا کہ جس کو انتہا نہیں. ہم نے بڑے بڑے اللہ والوں کو دیکھا ہے نا، وہ عام سی گفتگو کرتے ہیں، بالکل عام سی گفتگو، اور وہ گفتگو ہم نے 362 مرتبہ سنی ہوگی، لیکن وہ دوبارہ ان سے جو سنتے ہیں نا آدمی کے دل میں ایسی اترتی ہے، آدمی کہتا ہے پتہ نہیں، حالانکہ وہ بات سنی ہوئی ہے، بارہا سنی ہے، لیکن اس وقت جو اثر کی جاتی ہے وہ بات نا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف کہہ نہیں رہے ہوتے، ان کے ہاں عمل بھی ہوتا ہے. اور جس بات پر عمل ہوتا ہے نا، جب وہ بات کہی جاتی ہے نا تو اس سے پھر انسان کا کیا ہوتا ہے، انسان کے دل پہ اثر کرتی ہے. اور بس دل پہ اثر کرنے کی دیر ہے. جب دل پہ اثر کر جاتا ہے نا پھر انسان سے رہا نہیں جاتا بغیر عمل کرتے ہوئے. پھر یہ عمل سے عمل جڑتا ہے، پھر انسان کے ساتھ جو باتیں آگے چلتی ہیں اور انسان جو ہے نا وہ عمل پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.